وہ دانائی صبح ختم رسول مولائے کو جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اللہ وسلم علیک یا میں بلغان دغد سارے ید بملغا سچو نہیں خاک پائے یا کرنے والے جو نبی سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ تھے. کیا تھے؟ صحابہ تھے. اور اس کے بعد اولیاء کاملین تھے. کون؟ اولیاء کاملین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ حدیث جو آپ کو یاد ہوگا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ایک زمانہ ہے. کیا آنے والا ایک زمانہ ہے؟ اس زمانے میں نئے لوگ آئیں گے ان کے دل میں اتنی محبت ہوگی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو بتا دیا جائے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تب ملے گا جب تم دنیا میں ماں باپ بھائی بہن جو کچھ دولت دنیا میں ہے سب کچھ قربان کرو تب تمہیں ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے گا. وہ ایک بار دیدار کے لیے سب کچھ لٹائیں گے سب کچھ قربان کر دیں گے وہ کچھ آئیں گے. تو صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین اور اولیاء کاملین کا نمبر آتا ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ محبت تمہیں ہونا چاہیے ذات مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہم اپنے محمد سے محبت کریں جبکہ ہمارا محمد کہیے صلی اللہ علیہ ایک ایک امتی کا جیسے ہاتھ پکڑتا ہے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے جبکہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا گریبان پکڑتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اس خدای ستن ایسے ملاقات کرنا ہے. اور اب ملاقات کا کئی طریقے ہوتے ہیں ملاقات کے. ملاقات اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. کس سے ملاقات کرو وہ کبھی باہر پھینک دے گا اور کبھی ملاقات کرو تو وہ گلے لگائے گا. ان ملاقاتوں میں فرق ہے مگر قربان جائے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. ہمارا نبی ہمارا محمد ہمارا سردار ہمارا سرتاج اتنا اعلیٰ ہے. اس نے بتایا ہمیں آقا نے بتایا ہمیں جب رب سے ملاقات کرنا ہوگا اللہ کیسے تمہیں مسکرا کر دیکھے گا. وہ عمل بھی بتا دیا وہ طریقہ بھی بتا دیا وہ راستہ بھی بتا دیا یعنی کس طرح اس دربار میں تم کامیاب ہو جاؤ. تم کامیابی ہز کانش صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. عجیب بات سن لیجئے. عجیب بات کیا ہے؟ ہمارا نبی ہر کسی اعتبار سے اعلیٰ ہے. کہیے سون نبی چھو ساروین معاملاتن مز انصاف کی بات ہو ہمارا نبی اعلیٰ اور کسی پر خرچ کرنے کی باری آئے تو ہمارا نبی اعلیٰ اور کسی کے لیے قربانی دینا ہو تو ہمارا نبی اعلیٰ. سردار میں ہمارا نبی اعلیٰ. مقام میں ہمارا نبی تمام دنیا میں ہمارا نبی تمام نبیوں میں ہمارا نبی تو تمام جہاں میں ہمارا نبی جب اعلیٰ ہے تو پھر سن لیجئے انصاف کے لیے بھی ہمارا نبی اعلیٰ ہے محبت کے لحاظ سے بھی ہمارا نبی اعلیٰ ہے. یہ سن لیجئے ابو یعلا رحمت اللہ علیہ ایک عالم ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اسید بن حضیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے. اسید بن حضیر یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھنا کس آسان اسمن موڑ گندنک موڑ بزرگس تہ اگر تھی وچھو تمس اسمن موڑ چھنا آسان اسمن موڑ. یہ صحابی امس اسمن موڑ تھوڑا ہسمک اردو میں اس کے کہتے ہیں یعنی اس کا چہرہ ایسا کھلتا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی طرف ہنسی آ جاتی ہے خوش
خوش ہوتا ہے. تو اس کا موڈ بھی ایسا ہی تھا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہ لٹہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سندس خدمت مزن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا. کہیے انگلی سے. آپ بدن سے انگلی سے اشارہ کرو, خاموش ہو جاؤ تو انگلی سے کیا لگے گی زیادہ؟ انگلی سے اشارہ کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے؟ انگلی سے اشارہ, خاموش ہو جاؤ, اتنا کہا. تو اسید بن حضیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مش لوگ چانہ انگجہند اشار چانہ انگجہند اشار سے لوگ میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول مجھے بدلہ چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک تو انصاف کی بات ہے, انسان انصاف پرست کتنا ہونا چاہیے, ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ نبی کی محبت کتنی ہونی چاہیے. دونوں باتیں اسی سے نکلے گی. کیا ونس میں لوگ انگجہند اشار سۭتۍ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھُ بدل ضرورت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ون حظ انگجہ سۭتۍ اشار کرنے سۭتۍ بدل آسان ون حظ نا. مگر انصاف ہیٚچھنووُکھ پنٕنۍ اُمت کہ اگر تُہنٛدِ ذریعہ کٲنٛسہِ معموٗلی تکلیف لگہِ تۄہہِ پزوٕ امہِ خٲطرٕ تیار گژھُن. تُہۍ رٔٹِو تٔمۍ سُنٛد بدلہٕ یا دِیوُس تمیُک معاوضہٕ یا منٛگوُس تمہِ بدلہٕ معٲفی یا رٔٹِو تمیُک بدلہٕ تہٕ پنُن تمیُک سزا. یہ ہیٚچھنٲے تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو جہاں کا سردار ہے, انگلی کے اشارے کا بدلہ صحابی ڈھونڈ رہا ہے. نبی کہہ دیتے ارے نبیوں کے سردار سے تم بدلہ مانگ رہے ہو, بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے سردار سے بدلہ انگلی کے اشارے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو. کہیے سبحان اللہ. ول رٹ پنن بدل ہے, پنن بدل ون بدل کیا ہے؟ تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب انگلی سے اشارہ کیا تو بدن پر لباس نہیں تھا, آپ بھی اپنا لباس مبارک اٹھائیے. ہائے ہائے سبحان اللہ. صحابی فرماون ابو یعلا بیان فرماتے ہیں یم ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنن پلو مبارک لباس مبارک تھوت تل آج جو یم ساتھ نورانی لباس نورانی بدن گو یالا یہ دوڑتا ہوا آ گیا, دوڑتا ہوا آ گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مت رٹان. اور جہاں پر بدن کا وہ جسم جہاں سے لباس اٹھایا تھا وہ ظاہر ہوا تو اپنے لب مبارک اسی جگہ پر رکھ کر چومنے لگ گیا. یہ لیے منی لوگ کرنے بوس لوگ کرنے اے یار یہ کیا شکران. ہائے ہائے سبحان اللہ, تو بدلہ لینے والا تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ روایت جو ہے نا امام طبرانی نقل کرتے ہیں اور امام ابن حاکم رحمت اللہ علیہ اور ابن عساکر فی کنز تذکرہ کرتے ہیں اس بات کا. سبحان اللہ. جب بدن مبارک ظاہر ہو گیا اور یہ چومنے لگ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, مجھے آپ کے بدن کو چومنا تھا. اب کوئی بہانہ ملا ہی نہیں. آقا بہت دیر سے تمنا دل میں رہی, آج وہ تمنا پورا کرنے کا موقع ملا. میں نے سوچا آج اپنے جان کو کہا اے زندگی آج موقع ملا ہے بوسہ لے لے, آج موقع ملا ہے بدن مبارک کو چوم لے. تو تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن بدل ضرورت کہ میں اس چونس جسمس پانی کرنے بوس دو. یہ محبت کا تقاضا تھا. اور اسی طرح دوسری روایت سن لیجئے, حضرت حسن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور یہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں, ایک شخص آیا, ایک آدمی آیا, اس سے ملاقات ہو گئی. اس کا لباس جو تھا کسی غیر رنگ کا تھا اور اس میں زیادہ کچھ رنگ ملا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی, لوڑا کس کلیچ نا لوڑا ایم کور امی ستن زیر چھری کے ساتھ. کہا اس لباس کو اتار دو یا اس ورسی رنگ کو اتار دو. یہ ورسی رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ یمن کی ایک بوٹی کا نام ہے. یہ ورسی, اس رنگ کو اتار دو. اب چھڑی کے ساتھ جو اشارہ کر دیا تو چھڑی کے ساتھ کسی کو اشارہ کرو لگے گی زیادہ نہیں لگے گی. یہ اس پر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے, مجھے لگ گئی آپ کی چھڑی لگانے سے. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ شو ونان میں شو بدل ضرورت. تاکہ نبی ام لوڈ سٹن کرتم اشارہ میں شو بدل ضرورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم سے بدل تو کم کیا بدل یہ نہیں کہا تم نے آؤ بدلہ لے لو. یہ ایک روایت ہے. حسن رحمت اللہ علیہ دوسری روایت نقل کرتے ہیں, وہ
ابن سعد کے حوالے سے یہ جو روایت نقل کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں حسن فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ایک شخص وہ جو خوشبو زیادہ لگاتا تھا یہ اس خوشبو لگاون زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں لوڑ چھڑی سے بولا اس خوشبو کو اتار دو ایم دو واپس تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدل ضرورت کیا ون میں بدل ضرورت دو روایتیں ہوں گی تیسری روایت سن لیجئے تیم روایت ابن سعد رحمت اللہ درج کرن دبن سواد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امس خوشبو لگائیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ژے رنگی گومت امی خوشبو لگاؤن ستن تبدیل یعنی زرد رنگ چھ گومت اس لیے اس خوشبو کو اتار دو چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے کیا چاہیے بدلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بس آ جاؤ بدلہ لے لو صحابی جب قریب آ گئے صحابہ تو کہتے تھے نا زمانے میں اس زمانے یاران مصطفیٰ تو موجود تھے ارے خود سوچ لو یسنو خون مبارک دن زمین اس پر پانا یسنو تھک مبارک دن زمین اس پر پانا وضوک آپ دن پانا کہ وہ صحابہ کیسے برداشت کر سکتے کوئی چھڑی سے اشارہ کرے اور اس کا بدلہ دیا جائے یہ صحابہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ یہ ہمارا معاملہ ہے اس کا یہ سوچ سبحان اللہ یہ ہمارا معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو جب وہ قریب آ گیا سبحان اللہ اب بدلہ نہیں اب تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ چمٹنے لگ گیا اور چومنے لگ گیا کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کیوں کیا ایسا وہ جواب دینے لگا مجھے بدلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو جسم ناز کو چومنا چاہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک تمنا ہے اس روایت میں ہے مجھے ایک تمنا ہے وہ پوری کر دیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمونس اے میانی یار میانی جانسار میانی یار وہ چیز کیا تمہیں ضرورت ہے فرمایا آقا وہ یہ ہے قیامت کے دن جب کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا جب ماں باپ بھی بھول جائیں گے جب بھائی بہن بھی بھول جائے گا جب اپنے یار دوست جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھول جائیں گے آقا اس دن ہماری سفارش کر لینا اس دن ہماری سفارش کر لینا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدلہ نہیں سفارش کی ضرورت ہے سبحان اللہ یہ یاران مصطفیٰ جو چومنے کے لیے بہانہ لیتے ہیں اتنی محبت ہے اور یہ روایت سن لیجئے حبان بن واسع رحمت اللہ علیہ بیان کر کیا حبان بن واسع رحمت اللہ علیہ اور یہ ابن اسحاق فی البدایہ ات کتاب مجھے مشہور کتاب سے آت مزن نقل کہ جنگ بدرک سو واقع نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھے صف درست کران کیا شکران مگر ہاتھ میں ایک چھڑی ہے کیا ہے کہیے زور سے ہاتھ میں کیا ہے چھڑی ہے چھڑی کے ذریعے سے کوئی پیچھے ہوتا تھا اس کو اشارہ آگے کیا جاتا تھا کوئی آگے تھا اس کو پیچھے اشارہ کرتے تھے چھڑی کے ذریعے سے اب اشارہ تو اشارہ ہی ہوتا ہے تو مارنا نہیں ہے صف درست کریں جنگ بدر کا واقعہ ہے سبحان اللہ اسی میں سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے یہ سب سے تھوڑا آگے تھا جیسے ہم نماز کے لیے صف کرتے ہیں نا نماز پڑھنی ہوتی ہے ہم کیسے صف بناتے ہیں ایک لکیر کی طرح پھر مول صاحب کہتا ہے صفے درست کرو کوئی آگے پیچھے ہو جاؤ ہوتا ہے نا جب اس دنوں جنگ ہوتی تھی نا صفے اسی طرح بنتی تھی صف وشدے پر بنا یعنی گوندتون اس لائن بنان زیٹھی لائن یم ساتھ تم لاگنے خاطر بروٹ یہ نا تم تم سو لائن تمن بروٹ پکنے یعنی پتھ کُنتھ باقین پہ دِوان حملہ کرنے یم امی آئی بروٹ بروٹ پکان امی آئی بروٹ بروٹ یہ ایسے ہی فتح کرتے تھے یہ لڑائی کا ایک اصول تھا آوتے سمجھ ون اس لڑائی خاطر یہ صف بناوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا تھوڑے سے سب درست کر لو سبحان اللہ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے اس چھڑی کے اشارے سے تکلیف پہنچی ہے ہائے ہائے کیا پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمون سے سواد اب اگر میرے چھڑی لگانے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے آ جاؤ بدلہ لے لو. کہیے سبحان اللہ. آ جاؤ بدلہ لے لو. ہم تو بدلہ لینے سے بدلہ دینے سے تو بھاگتے ہیں نا. بدلہ لینے والا کوئی ہو ہمیں تو بدلہ دینا ہے نا. وہ ہم تو بھاگتے ہیں. ون کے شوی صحابی شنو سبس من امس آو اشارہ کرنے چھ دپان مے چھ بدلہ ضرورت ونان چھ کائنات کس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے جوانوں میرے بزرگوں کیا دنیا کا کوئی ٹھیکیدار میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ کہو نہیں ہو سکتا نا. کوئی دنیا کا ایم ایل اے ہوگا میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں ہے. کوئی دنیا کا حاکم ہوگا میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں ہے. ارے مجھے بتانے دو دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا پروفیسر ہوگا میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں ہے. گامک مقدم اوشتن مینس نبی سنج چھن اعلیٰ کے دنیا کا ٹھیکیدار اوشتن مینس نبی سنج کھوت اعلیٰ چھن کے. جب نبی معمولی بات پر بدلہ دینے کے لیے تیار ہے تم امتی ہو کر بدلہ سے کیسے بھاگ سکتے ہو سکتا ہے ایسا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بدلہ لے لو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بدلہ دینا ہے یہ یاران مصطفیٰ کہنے لگا سعد بن غزیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کا زمانہ ہے ہمارے پاس لباس کم ہے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے ہمارے بدن پر لباس تھا ہی نہیں جس وقت آپ نے چھڑی سے اشارہ کیا تھا. اس لیے اپنا لباس اٹھا لیجئے. اپنا لباس روایت یاد رکھنا جو ابن اسحاق نے فی البدایہ میں نقل کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے یہ اٹھایا لباس یہ دوڑتا ہوا آ گیا اور جہاں سے لباس اٹھا تھا وہاں پر بوسہ دینے لگا. جب بوسہ دینے لگا یاران مصطفیٰ نے کہا اے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب سن لو میرے دوستوں جو نبی پر مرنے والے ہیں. جواب سن لو میرے عزیزوں جو صحابہ پر صحابہ اپنے نبی پر جان مال اولاد تن من دن سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اللہ اکبر. جواب یہ دینے لگا یا رسول اللہ جنگ بدر کا معاملہ ہے ہمیں وہاں لڑنا ہوگا. جنگ میں تو یا تو جان دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں. ہم جب جنگ میں جائیں گے اگر ہم شہید ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچان اس خیال کرا گونیت کرو اس نبی سوت ملاقات پھر اگر جان بھی نکل جائے سکون سے نکل جائے گی. جنگ سے واپس ہم آئے یا نہ آئے لیکن اپنے محبوب سے ملاقات کر کے جائے گے. کہیے زور سے سبحان اللہ. یہ کہہ رہا ہے بدلہ نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ملاقات کا ایک بہانہ تھا جس میں ناز کے چومنے کا ایک بہانہ تھا. کہیں ہم اگر جنگ میں شہید ہو گئے تب بھی یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کے بدن مبارک کو چوم کر جائیں گے. ایسے دیوانے تھے صحابہ. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا اپنے کلام میں وہ دانائی صبح ختم رسول مولا کو جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ ان کی بات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن زمان چھو ابن سعد چوت روایت کرا فرماون فاروق اعظم سن زمان چھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر کا پانی نکلتا ہے نا گھر سے اس کو پرنالا کہتے ہیں جہاں سے وہ پانی نکل جاتا ہے. اچھا نا پرنالا یہی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنہ وقت لوگمت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گئی. اب
زمانہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امی پرنال کی نیتن چھپ یہ آب وسان یہ کینسا خون وغیرہ یا آش گرس مدر باند چھلک وغیرہ یہ چھو امی نال کی وسان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراو مسجد نبی کو تو بڑھو سبحان اللہ فاروق اعظم چھو امیر المومنین یہ مسئلہ کٹ ہستی بڑھو سبحان اللہ فاروق اعظم ایسی ہستی ہے شیطان استوس فاروق اعظم سن حابت شیطان تو شیطان ہے نا فاروق اعظم ایسا شان والا ایسا مقام والا ایسا اعلیٰ اور عرفہ اور اجمل تھا نبی کا ایسا پکا غلام تھا شیطان بھی اپنا راستہ بدلتا تھا جب عمر چلتا تھا یہ تو عمر تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ اتنا شان والا ہے یہ چل رہے ہیں مسجد کی طرف مسجد نبی کی طرف کو کنچ نیرانیم مسجد نبی کو پرنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ام ساتن کے تھان گھر زبا کرمتن امی خون چا ام پرنال کی وسان یہ پہ پلون لباس مبارک اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وقت کا امیر المومنین ہے تمام مسلمانوں نے زہد اگر بڑے صلی اللہ علیہ للہ وسلم علیک یا میں بلغان دغد سارے ید بملغا سچون رسول اللہ وسلم یم پتیم چھتم یو بروت صاف کریو مکمل مسجد پاک سیکنا داغ سینگے سے بغاوی بباوی پننی نیائی یا صف کریو مکمل صف بروٹ پھگو یا غبیب ونی اس بار اس کہنا حضرت عمر داؤ نماز پڑھنے خاطر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھن عام شخصیت جس کو میرا نبی کہے اگر کسی کو جنتی انسان دنیا میں دیکھنا ہو آؤ دیکھ لو عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتا جاگتا جنتی ہے اتنا اعلیٰ ہے مگر یہ ساتھن یہ پرنالو کی آب وہ تھی کون وہ تو لباس کو خراب جب لباس خراب ہو گیا اس نے وہ پرنالا نکالا وہاں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا اس پرنالے کو یہ ساتھن یہ پرنالے آو بون والنا یہ نا مطلب یا پر یہ نائر کی نتن یہ اس ودو بد وسان یہ ساتھن یہ بون والن پان کو ممبر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطب دید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ممبر نام ممبر رسول اس پر بڑھونے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عباس کو کھڑا دبنا سے عمر جو پرنالا میرے مصطفیٰ نے اپنے زمانے میں لگایا تھا تم نے وہ کیسے پھینک دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ممبر اس پرواز فرماوان ممبر رسول ترونتنے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گیا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدراک دبنس والمسود والبونی معامل چکیا جس ہاتھ نے وہ پرنالا توڑا تھا اب عمر خود لگائے گا وہ پرنالا محمد نے لگایا تھا سمد اپنے بلاگ ویری پانے حضرت عباس نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ام ساتن نزدیک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او انصاف کرن والو میانے جوانوں سے بوجھ انصاف کرن والے میانے بزرگ سے بوجھ انصاف کرن والے فیکٹری چلاون والے سے بوجھ انصاف کرن والے میانے یارو دوست عزیز
बायच दिवोस सब सुन लो ये में सातन वोर आई हजरत उमर फरमावा रजी अल्लाह ताला नो फिर नाला तो लगाया जाएगा उमर रजी अल्लाह ताला अनु छुपन पान पन त्रावान हजरत अब्बास वनन वलसान पन पाए मुबारक म्यान फेकन पेट थाओ अदला के पुरनाल पन जोय तब हक अदा हो जाएगा। मगर ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है अम सुन लड़क तमिस नाम अब्दुल्लाह बिन उमर क्या ये खसन मेंबरस पे पत थवान अथ तन यन अथ दस्त मुबारक थमितन आसन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अमिस वन क्या थवान पन दस्त मुबारक तन यन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थवान मेंबरस पे जवाब देते थे हम उस जगह पर इसलिए अपने दस्त मुबारक रखते हैं हमारे महबूब ने इस जगह पर अपने हाथ रखे हैं उसकी मोहब्बत में रखते हैं क्यों रखते हो बरकत हासिल करने के लिए। इब्न साद चौथ रिवायत करा और वन बोझो आखिरी रिवायत का टाइम को ये रिवायत ये मुख्तलिफ किताबन अंदर अम्मारा बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जंग ओहदस में जबरदस्त जख्मी गोमुतन ये पेमुत की जाए बड़ी वन सुभान अल्लाह यारान मुस्तफ़ा हाय हाय इन्होंने तो अपनी जान तक कुर्बान किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में वो मोहब्बत क्या मोहब्बत थी हाय दुनिया में जिस मोहब्बत ने उन्हें जन्नती बनाया। हाँ दुनिया में तो जाहिल आएंगे दुनिया में भी तो शैतान भी है दुनिया में तो लानती भी लोग हैं दुनिया में तो जिन्नात शयातीन इब्लीसियत भी है अबू जहलियत भी है निफाक और मुनाफिक भी है मगर वो बातें तो अपनी जगह दुश्मन भी है मगर याराने मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले भी तो है ना सहाबा से मोहब्बत करने वाले भी तो है ना सहाबा के गीत गुनगुनाने वाले भी तो है ना सहाबा के अमलियात को मोहब्बत को नुमा बनाने वाले तो मौजूद है ना इस जमाने में और उनसे मोहब्बत करने वाले भी इस जमाने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अम्मार बिन ज़ियाद जान देने के वक्त है उहद के मैदान में गिर पड़ा है जख्मी शुगोमत खून से वसान मगर कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है कभी आगे देखता है कभी पीछे देखता है कहीं जोर से सुभान अल्लाह। अरे किसको ढूंढ रहे हो हाय हाय। अम्मार बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मन सुजन गुम चोर चोर खून से जिस्म मज वसान अब चलने की ताकत नहीं कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है कभी आगे देखता है कभी पीछे देखता है। एक अम्मार बिन ज़ियाद तुम्हारे निगाहें उधर इधर क्यों चलती है जवाब मिलता है आईना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जख्मी पड़ा के मगर अपने अहलो अयाल का ख्याल नहीं अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं अपने घर वालों का ख्याल नहीं। हाय हाय दुनिया में ऐसे मोहब्बत करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे सब कुछ छोड़ कर कहते हैं हमारा मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी मोहब्बत कहे जोर से सुभान अल्लाह। हमारा महबूब कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए। अम्मार बिन ज़ियाद छुसारान कच्छ मोहम्मद रसूलुल्लाह खून तो आंखों से भी गिर रहा होगा ना यहाँ से दाएं बाएं जब कोई मैदान जंग में लड़ता है तमिस गलती खसन तमिस मेज खसन तमिस खून दीवन तमिस औरत आसन वसमत तमिस पानस मेज कुल आसन गोमुत ऐसा होता है। तो मुझे बता दो किन आंखों से वो ढूंढ रहा होगा आईना हबीबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दपन अम्मारा बिन ज़ियाद सुगो नजर दूरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जान तो ऐसे भी देना है जान तो वैसे भी देना है जान तो जवान को भी देना है। सोच मदस्त दोन सोच बुरस्त दोन सोच ताज इंसान दोन हर किसी जानदार को मरना है। अम्मार बिन ज़ियाद कहता है अब जब मरना ही है मगर कदम मुस्तफ़ा होना चाहिए। अपने आप को घसीटते हुए लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर अपना सर रखा और अब दिल को करार आ गया। तो कुछ शेर भी अम्मार बिन ज़ियाद ने उस वक्त पढ़े हैं और फिर क्या फरमाया फुज़्तो बिरब्बिल काबा फख्र बराने
سوچتا ہے کامیاب میں ہوا، میں نے فیکٹری بنائی، مکان بنانے والا سوچتا ہے کامیاب میں ہوں، میں نے مکان بنایا، باغ بنانے والا کہتا ہے کامیاب میں ہوں، میں نے باغ بنایا، دنیا کا دولت بنایا۔ مگر یہ عمارہ بن زیاد کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، کیوں؟ قدم مصطفیٰ پر میری جان نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابہ ہے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے، اب پیغام ہے اس مجلس کا، کہ محمد سے وفا